سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ماہ شعبان میں ماہ رمضان کی عملی تیاری کر کے اور ماہ رمضان کا حقیقی استقبال کر کے اپنی امت کو تعلیم دی، مجھے اور آپ کو سکھایا کہ ماہ رمضان کی تیاری اور ماہ رمضان کا استقبال کیسے کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اس ماہ شعبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کی تیاری اس طرح فرمائی کہ آپ دعا فرمایا کرتے تھے، بلغنا رمضان، یا اللہ رجب کا مہینہ ہمارے لیے باعث برکت بنا، شعبان کا مہینہ ہمیں مبارک فرما، وبلغنا رمضان، اور یا اللہ تو ہمیں اتنی زندگی نصیب فرما دے کہ ہماری زندگی میں پھر ماہ رمضان آ جائے۔ گویا ماہ شعبان میں سب سے پہلے ماہ رمضان پانے کی دعا کرنا، ماہ رمضان کے حصول کی رب العالمین کی بارگاہ میں التجا کرنا، درخواست کرنا، بلغنا رمضان، یا اللہ ہمیں ماہ رمضان تک زندگی نصیب فرما، ہماری عمر کو ماہ رمضان تک طویل فرما۔ یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کی آمد سے 2 ماہ پہلے ہی فرمانا شروع ہو جاتے تھے۔ جو ہی ماہ رجب آتا، ماہ رجب میں آپ کی دعا شروع ہوتی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ رجب کا پورا مہینہ دعا فرماتے فرماتے گزارتے، اور پھر یہی دعا آپ ماہ شعبان میں بھی فرماتے۔ تو استقبال رمضان اور ماہ رمضان کی تیاری کا سب سے پہلا نمونہ اور سب سے پہلا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ ماہ رمضان کی آمد اور حصول کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرو۔ اور اسی دعا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے ہمیں یہ سبق بھی حاصل ہوتا ہے کہ آپ کو ماہ رمضان کی آمد کا کتنا شوق اور کتنا انتظار ہوتا تھا۔ میں عرض کرتا ہوں کہ ہم اپنے آنے والے محبوب سے محبوب، پیارے سے پیارے کے لیے اتنا مشتاق نہیں ہوتے جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ماہ رمضان کی آمد کا اشتیاق کیا کرتے تھے۔ تو آپ نے دعا فرمائی ہے، ہم بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، انفرادی دعاؤں میں، اجتماعی دعاؤں میں، جب بھی اللہ ہمیں موقع دے خلوص دل کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ، انتہائی جذبے کے ساتھ دعا کرے کہ یا اللہ ہمیں ماہ رمضان نصیب فرما۔